بادشاہ جس نے خود کو خدا کہہ دیا۔ وہ انسان تھا مگر دعویٰ آسمانوں جیسا۔ اس نے رب کائنات کو چیلنج کر دیا۔ غرور تکبر کی داستان، بادشاہی صرف میرے رب کی۔ اور پھر ایک معمولی مخلوق اس کے انجام کا سبب بنی۔ ایک ایسی مخلوق جسے وہ انگلیوں سے بھی کچل سکتا تھا۔ کیا واقعی ایک مچھر ایک بادشاہ کو ختم کر سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے نمرود کی، غرور، طاقت اور انجام کی حقیقت۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، ایک ایسا دور جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ وقت جب زمین پر شرک عام ہو چکا تھا اور سچائی دب چکی تھی۔ لوگ پتھروں کے آگے جھکتے تھے اور انہیں اپنا معبود مانتے تھے، اور بادشاہ خود کو رب کہہ کر پکارے جاتے تھے۔ کوئی سوال کرنے والا نہ تھا۔ انہی میں ایک نام تھا نمرود بن کنعان۔ تاریخ طبری کے مطابق وہ ایک عظیم بادشاہ تھا جس کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ اس کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، لشکر تھا، اور ہر چیز اس کے قدموں میں تھی، لیکن اس سب سے بڑھ کر اس کے اندر غرور تھا۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو رب کہتا تھا۔ غرور اور تکبر کا مجسمہ جو کسی کی نہ سنتا۔ مگر اسی وقت اللہ نے ایک نوجوان کو چنا جو اس غرور کو توڑنے والا تھا۔ وہ نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، سچائی کے علم بردار۔ وہ نوجوان جو کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ وہ رب جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ یہ پیغام نمرود کے دربار تک پہنچ گیا۔ نمرود نے اپنے درباریوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا اور اسے اپنے دربار میں لانے کا کہا۔ نوجوان نمرود کے دربار جب آیا تو تمام درباری اسے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ بغیر ڈر کے سب کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک طرف بادشاہ اور دوسری طرف سچ کا نمائندہ۔ اے بادشاہ، تمہاری بادشاہت کا وقت ختم ہوا۔ تم کون ہوتے ہو جو میری سلطنت پر سوال اٹھاتے ہو؟ تمہارے تخت اسلانیائی جھوٹ پر مبنی ہے۔ کتنی سالہ! نمرود سے حضرت ابراہیم کا سچ برداشت نہ ہوا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم سب میرے حضور جھکے رہو، کیونکہ میری بادشاہت آسمانوں تک گل پائے گا، نہ پائے گا وہ عزت پائے تھے۔ اٹھو اور میرے تخت کے آگے سر جھکواؤ، میری طاقت کا ثبوت دو۔ قرآن کریم سورہ البقرہ آیت 258 کے مطابق اس نے کہا کہ وہ بھی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے ایک قیدی کو قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ صرف دھوکہ تھا، حقیقت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فیصلہ کن جواب دیا۔ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم
اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے وہ کافر حیران رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سچائی نے جھوٹ کو خاموش کر دیا۔ نمرود حضرت ابراہیم کی باتیں سن کر ایک دم خاموش ہو گیا، لیکن پھر تکبر، غرور حاوی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم دربار سے واپس آ گئے اور ایک کھلی فضا میں اللہ سے اپنی کامیابی کی دعا مانگی کہ آئے میرے اللہ، مجھے سرخرو کرنا۔ حضرت ابراہیم کے جانے کے بعد نمرود سخت غصے میں تھا۔ اس نے حکم دیا ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے، ایسی آگ کہ پرندے بھی اوپر سے جل جائیں۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق کئی دن تک آگ بھڑکائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور لوگوں کو یقین تھا کہ اب سب ختم ہو گیا۔ مگر پھر قرآن کریم سورہ الانبیاء آیت نمبر 69 کے مطابق اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ یہ معجزہ نمرود کے غرور پر ایک اور ضرب تھا۔ سب لوگ جو ادھر موجود تھے سب حیران ہو گئے اور ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ آگ ٹھنڈی ہو کر بجھ گئی تھی۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے اللہ کا نور سفید روشنی آگ پر پڑتی ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے آگ بجھنا شروع ہوتی ہے۔ ہر طرف سے جدھر جدھر وہ روشنی جاتی ادھر سے آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم آگ سے خیریت کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ ادھر دربار میں جب نمرود کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصے سے اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا۔ اور نمرود کا غرور ہل گیا، لیکن اس کے باوجود وہ سچ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کا دل بند ہو چکا تھا۔ اب انہیں ترتیب دو، وقت کم ہے، جیسے آپ کہیں حضور۔ ہم انہیں رات کے اندھیرے میں استعمال کریں گے، کوئی نہ جانے ہمارے ارادوں کے بارے میں۔ ہم خدا کو چیلنج کروں گا، اوپر جا کر پرندوں کے ساتھ اڑنے لگا، اور اوپر زمین چھوٹی ہوتی گئی۔ اور دل میں خوف بڑھتا گیا۔ آخر کار وہ ہار گیا، واپس آیا مایوس ہو کر۔ یہ اس کی ناکامی تھی، مگر اس نے پھر بھی سبق نہ سیکھا۔ زمین پر اترتے ہوئے نمرود اتنا ڈر گیا کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس کی بے بسی تھی، مگر پھر بھی اس نے توبہ نہ کی۔ اب وقت آ گیا تھا عذاب کا، نہ فوج آئی نہ طوفان۔
बल्कि एक मखलूक, एक मच्छर, बहुत छोटा। वो एक छोटा सा मच्छर जिसने नमरूद को यह बताया कि अल्लाह के सामने तेरी क्या हैसियत है, तेरा गुरूर कितना मामूली है। वो एक मच्छर जिसने नमरूद के तख्तो ताज को कुछ लम्हों में बर्बाद कर दिया। एक इंतहाई मामूली मखलूक के जरिए जो नजर भी मुश्किल से आती है। एक मच्छर, हाँ, सिर्फ एक मच्छर। रिवायात के मुताबिक वो मच्छर नमरूद के जिस्म में दाखिल हो गया। नमरूद चीखा, तड़प उठा। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त। वही बादशाह जो खुद को रब कहता था। मैं गुलामों से कहता कि मेरे सर पर मारो ताकि सुकून मिले, और तारीख के मुताबिक जितना जोर से मारा जाता उसे उतना ही सुकून मिलता। यही उसका अंजाम था। वो शख्स जिसके सामने लोग झुकते थे अब एक मच्छर के सामने बेबस हो चुका था। यही अंजाम उसके गुरूर का। वो झुक गया एक मच्छर के आगे। मच्छर उसके दिमाग में घूमता रहा, वो मार खाता रहा और आखिरकार उस छोटी सी मखलूक के आगे वो हार मान गया। उस एक छोटी सी मखलूक ने उसे बेसुकून कर दिया। इसी कश्मकश में नमरूद ने तड़पते हुए पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर दीं। उसकी सल्तनत गुरूर एक मच्छर के आगे हार गई और आखिरकार वो सिसक सिसक कर मर गया। दरबार जो कल तक गुरूर तकब्बुर का निशान था, आज खत्म हो गया। ना जंग हुई, ना लश्कर आया, सिर्फ एक मच्छर और अल्लाह का हुक्म। ये कहानी नहीं, सबक है। गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही है। ताकत हमेशा के लिए नहीं होती और अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद होती है। आज भी अगर इंसान अपनी ताकत, दौलत या अक्ल पर गुरूर करे तो उसे नमरूद का अंजाम याद रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं और जब उसका फैसला आता है तो एक मच्छर भी एक बादशाह को गिरा सकता है।